علیکم پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ لوگ جب عام قارئین، سامعین اور ہمارے ناظرین میں سے فیض صاحب یا جالب یا اس طرح کے مزاحمتی ادب کو پڑھتے ہیں تو ایک کیفیت تو ظاہر ہے اس میں آپ کی ہوتی ہوگی، تبھی آپ اس میں واہ واہ کرتے ہیں، داد دیتے ہیں۔ لیکن ہم جب ان مصروں کو، ان لائنوں کو پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں تو ہماری کیفیت آپ سے مختلف ہوتی ہے۔ میری کہانی تیری کہانی سے مختلف ہے کہ جیسے آنکھوں کا پانی پانی سے مختلف ہے۔ ابھی ہم نے جب یہ خبر پڑھی یا سنی کہ اوکاڑا میں نوجوان ہمارے احمدی، ان کو خنجر مار مار کے سینے میں شہید کر دیا گیا، تو بے اختیار وہی لائنیں آئیں کہ ہوئی پھر امتحان عشق کی تدبیر بسم اللہ، لگی پھر حرف ناگفتہ پر تعزیر بسم اللہ، سرے مقتل بلائے ہیں گئے پھر سے جنوں والے، دریدہ دامنوں والے پریشاں گیسوؤں والے۔ تو ان لائنوں کو ہم اور طرح سے دیکھتے ہیں، اور یہ بالکل سامنے سامنے کی چیزیں ہیں، ان کی 2-4-10 تہیں ہوں گی بس، اور ان کا کچھ دہائیوں سے زیادہ کچھ صدیوں تک مار ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم گریٹر اسپیکٹرم میں ایسی کسی کیفیت میں ان الفاظ سے گزرتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور پھر پورا روڈ میپ دیا گیا ہے کہ یہ کیسے کیسے ہوتا ہے۔ بنیادی بات اس میں یہ ہے فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں جان دینا وہ اپنے معنی بھی الگ رکھتا ہے اور اس کی کیفیت بھی اور ہوتی ہے۔ اور جب خدا ہی کی خاطر ہو تو اس کے بعد کس کو یہ کہا جائے کہ جناب آپ دیکھیں اور آپ نے کیا کیا اور آپ نے کیا نہیں کیا۔ بہرحال جب یہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں ہے، تو پھر وہی جانتا ہے کہ اس نے کب کس سے قربانی لینی ہے، کتنی قربانی لینی ہے، کب تک لینی ہے۔ سپردم بتو مایا خویش را، تو دانی حساب کم و بیش را، کہ ہم تو اپنا جو بھی ہے سرمایہ وہ تیرے سپرد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا کمی بیشی ہے۔ میں اس خبر کی تفصیل پریس سیکشن کے ٹویٹر ہینڈل سے جو سامنے آئی ہے، سلیم الدین صاحب ناظرم الرحمان، انہوں نے اب سے 10 گھنٹے پہلے این احمدی عبدالسلام صاحب son of منور احمد صاحب of L Plot district Okada was stabbed to death in a religiously motivated attack. The attacker Mulazim Hussain son of Bashir Ahmad is student at local seminary. He is still at large. فرماتے ہیں کہ ایک احمدی نوجوان عبدالسلام صاحب جو منور احمد صاحب کے صاحبزادے ہیں تھے، ان کو ایل پلاٹ ڈسٹرکٹ اوکاڑا میں خنجر مار مار کے شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ واقعہ ریلیجسلی موٹیویٹڈ اٹیک تھا، مذہبی بنیاد پر تھا، اور جس ملازم حسین son of بشیر احمد نے یہ قتل کیا ہے وہ ایک مقامی مدرسے کا طالب علم ہے اور ابھی تک مفرور ہے۔
باقی جیسے مزید تفصیل ہے کہ ہی لیفٹ بیہائنڈ اے وڈو اینڈ 3 چلڈرن، 2 بیٹے اور 1 بیٹی. دی سنز آر 6 and 4، لڑکے 6 اور 4 سال کے ہیں اور بیٹی 1 سال کی ہے. اب اپنے اپنے اوپر قیاس کر کے دیکھ لیجئے سارے، چاہے کوئی احمدی ہے یا نان احمدی ہے، کہ وہ تصویر میں بھی دیکھا کہ وہ 1 سال کی بچی انہوں نے مرحوم نے گود میں شہید نے اٹھائی ہوئی ہے، اور جو 4 اور 6 سال کے ہیں ان کا بھی آپ کو سامنے ہی ہوگا. اس میں ایک وہ مظلومیت تو خیر ہے کہ اہل جبر اور اہل تکفیر انہوں نے جو ظلم مسلط کیا ہوا ہے مسلسل، اس کو ایز اے ظلم تو ہم ایکنالج کرتے ہیں، لیکن وہ جو ایک دنیا داری کی ہے ہمدردی سمیٹنے کے لیے مظلومیت والی بات، اس پہلو سے تو بہرحال ہم صرف نظر کر کے گزر رہے ہیں، کیونکہ یہ این سعادت بزور بازو نیست، اور یہ انعام قسمت والوں کو ملتے ہیں اور خدا تعالیٰ چن کے لیتا ہے، یہ اس کا اپنا انتخاب ہوتا ہے. لیکن جب آپ ادھر سے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہراؤ کے ساتھ یہ زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو ارد گرد اور بھی لوگ ہیں جن کے اسی طرح چھوٹے بچے بھی ہیں، ان کے عمر میں جوانیوں کے حصے ہیں، آگے ان کا ایک فیوچر پڑا ہوا ہے. تو صرف اس بنیاد پر کہ وہ عقیدہ کیا رکھتے ہیں، ان کو ان کے تمام امکانات سے بیک قلم محروم کر دینا، اور پرائیویٹ کیپیسٹی میں وداؤٹ اینی لیگل ریزن، کسی قانونی اور اخلاقی اور آئینی جواز کے بغیر، جب یہ اس پہلو سے دیکھا جائے، کیونکہ آپ کو جب میں تو عرض کر رہا ہوں نا کہ احمدی نوجوان نے شہادت کا رتبہ پایا، سننے والوں میں جو نان احمدی آڈینس ہیں وہ کتنے اس کو شہید سمجھتے ہوں گے، کتنے رتبہ پائے جانے والے الفاظ کے ساتھ اتفاق کرتے ہوں گے. اور آپ کے سامنے ابھی کل کی واقعہ ہے کہ 2 سکھوں کو وہاں پشاور میں KPK میں دن دہاڑے اسی طرح ان کو بھی قتل کیا گیا. تو وہ جو تصویریں آئی ہیں یا ویڈیوز آئی ہیں، اس میں ایک ہجوم ہے جو ساتھ ساتھ اس احتجاج میں اور اس میں ہمدردی میں شامل ہے، لیکن یہ شہادت ایک نہیں، کسی بھی احمدی کی کسی بھی وقت شہادت پیش کرنا، اس میں معاشرہ بحیثیت معاشرہ اور حکومت اور ریاست اپنی ریاستی اور حکومتی حیثیت میں ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تماشائی کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، ان کا کوئی سٹیک نہیں ہوتا. آپ کو جو سوٹ کرتا ہے آپ وہ کریں، کیونکہ آپ ٹیکس لینے اور ظالمانہ قسم کے قوانین کو احمدیوں کے اوپر نافذ کرنے کے لیے تو آپ ریاست ہیں. احمدیوں کو ان کے انسانی اور ڈے ٹو ڈے حقوق سے ڈپرائیو کرنے کے لیے فورسفل آپشنز اور گیجٹس پرووائڈ کرنے کے لیے، لیگل گیجٹس پرووائڈ کرنے کے لیے تو آپ ریاست بھی ہیں اور آپ حکومت بھی ہیں. لیکن اس طرح کی ظالمانہ کارروائیوں کے وقت بی اٹ نواز شریف رجیم اور عمران خان اور فار دیٹ میٹر بھٹو رجیمز اور آرمی رجیمز، وہاں آپ سارے کے سارے چپ سادھ لیتے ہیں. ہمیں
شہید کی شہادت پہ دکھ ہوگا اور ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ پیرالل یہ بھی آپ سے سوال اٹھانا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ریاستی اور حکومتی اختیارات کیا صرف ون وے ٹریفک کے طور پر ہیں؟ وہ دو طرفہ کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو جس وقت جی چاہے آپ نے چھاپے مارنے ہوں، احمدیوں کے پریس کے اوپر جا کے دن دہاڑے چھاپے مارنے ہوں، آپ نے ان کی کتابیں ضبط کرنی ہو، آپ نے ان کے عہدے داروں کو زد و کوب کرنا ہو، آپ نے ان کے اوپر سائبر کے پرچے کٹوانے ہوں، آپ نے ان کے اوپر ہائی کورٹ لیول پہ یا سیشن لیول پہ ان کی ضمانتیں ریجیکٹ کروانی ہوں، اس وقت آپ کے پاس وہ نیلی لائٹوں والی گاڑیاں اور ریاست اور حکومت موجود ہوتی ہے. تو ان کو تحفظ دیتے وقت آپ کے پاس حکومت اور ریاست اور ریٹ نہیں ہوتی. اس وقت آپ کو کچھ اپنی مصروفیات ہوتی ہیں. ٹھیک. کل کی بات ہے کہ عمران خان اپنی جان کے خطرے کو تھریٹ کے لیے کہہ رہے ہیں میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا کے رکھ دی ہے کہ اگر میری جان کو نقصان پہنچا میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. مارا اگر عمران خان بھی جائے تو وہ بھی شہید ہی ہونا ہے پھر، کیونکہ پچھلوں نے تو فوراً کیش کروانی ہے نا شہادت. بینظیر شہید ہی ہوئی ہے نا، ماری گئی اور شہید ہوئی. اگر عمران خان بھی اس طرح مارا جاتا ہے سیاسی اور کرسی کی جنگ لڑتے ہوئے تو وہ شہید ہی ہونا ہے. لیکن اس شہادت سے پہلے وہ پورے نام بتا کے کہ جناب میں نے محفوظ کروا دی ہوئی ہے کہ اگر میں مارا جاؤں تو فلاں 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 ذمہ دار ہیں. قبلہ پچھلی دہائی اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ آج یہ احمدی شہید ہوا ہے نا، تو جو اس سے پہلے پشاور میں مارے گئے شہید ہوئے، یا ننکانہ میں، یا ادھر شیخو پورہ میں، سانگلہ ہل میں، جہاں کہیں پہ بھی جس دن کسی احمدی کو نہتے کو بلا وجہ مذہبی طور پر مشتعل ہو کے اور پاکستان کے قانون اور آئین میں احمدیوں کے لیے کبھی کسی اس طرح کا حملہ کرنے والے نے کوئی ریمیڈی نہیں دیکھی، اور اس سے جرت پا کے، اس داد رسی کے نہ ہونے سے جرت پاتے ہوئے جب کسی ایک احمدی کو ٹارگٹ کر کے شہید کیا جاتا ہے تو جو باقی احمدی ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ یہی ہمارے آج تیری کل ساڈی باری. وہ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے ان کو اپنی مطلب وہ رول کال کی بات ہے نا کہ کس کا نام پکارا جائے، کس کی باری آ جائے. سسٹم اور چلن تو موجود ہے. اس چلن کے ہوتے ہوئے کبھی کسی احمدی کے منہ سے بھی سنا کہ میں نے بھی وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھ لیا کہ اگر میں مارا جاؤں تو میرا پرچہ فلاں فلاں کے اوپر دیجیے گا. اور ہمارے جو نام ہیں وہ کوئی دور دراز نہیں ہے. آپ کی پارلیمنٹ وہ ذمہ دار ہوتی ہے ہمارے احمدیوں کے قتل کے اوپر. آپ کے انٹیریئر منسٹر وہ ذمہ دار ہوتے ہیں احمدیوں کے قتل کے اوپر. آپ کی اسٹیبلشمنٹ وہ جانتی ہے اور وہ ذمہ دار ہوتی ہے کہ وہاں وہ خاموش تماشائی بنتی ہے. اور آپ کی عدلیہ، یہ سارے کے سارے جتنے آپ کے اسٹیٹ آرگنز ہیں متفقہ طور پر انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم چپ رہیں گے، ہم بات نہیں کریں گے. اور ساروں کو بات کرتے وقت اپنی سیاسی اور سماجی موت نظر آتی ہے. تو جن کو سیاسی اور سماجی لحاظ سے اور بعض صورتوں میں معاشی لحاظ سے آپ حلال سمجھتے ہیں کہ ان کی جانوں پر اور ان کے اموال پر ڈاکے ڈال دیے جائیں،
اور ان کے گھر لوٹ لیے جائیں اور ان کو کسی طرح کے بھی انسانی حق سے جب چاہے ہر وقت کا ٹوٹل جواب دے دیا جائے، تو آپ چپ رہیں گے کیونکہ آپ کی معاشی اور سماجی اور سیاسی حیثیت کو خطرہ لاحق ہے۔ اگر آپ حق بحقدار رسید کے انداز میں بات کرتے ہیں اور اپنے ضمیر کی آواز پہ بولتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ میں نہ مانوں اگر میں نے پرائیویٹلی آپ کے سرب بر آوردہ لوگوں سے کبھی سنا نہ ہو کہ ہوتے ظلم دیا، لیکن گل نہیں کی جا سکتی، آپ پہ بات نہیں ہو سکتی۔ ابھی بھی یہ تو ایس او پی بن چکی ہے نا کہ وزیر داخلہ کو تو وہ درخور اتنا ہی نہیں سمجھے گا نا کہ یہ بھی کوئی واقعہ ہے۔ آپ کے چیف سیکرٹری کو، آپ کے چیف منسٹر کو، آپ کے پرائم منسٹر کو، ان کو تو کوئی غرض ہی نہیں ہے نا۔ ڈی سی اور ایس پی جو ہیں ان کا کام کوئی نہیں ہے کہ وہ کنڈولنس یا اظہار ہمدردی کرتے پھریں۔ وہ تو جہاں فیسیلیٹیٹ کر لیتے ہیں اپنی کرسی اور اپنے امن عامہ کے نام پر، اور انہوں نے اس وقت تیل کی دھار دیکھنی ہوتی ہے کہ اگر احمدیوں کا جان یا ان کے مال یا ان کی پراپرٹی کا تحفظ کرتے کرتے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہونے کا ڈر ہو تو وہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں اور ان کو دہی ڈال کے چلے جاتے ہیں کہ کتے چھوڑ دیے جائیں۔ اور باقیوں کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر ہی دی ہے۔ آ جا کے جو مین سٹریم میڈیمز ہیں، جتنا میڈیا ہے وہ بلا استثناء خاموش رہے گا، یا ایک نوجوان کو وہاں قتل کر دیا، کس بنیاد پر کر دیا، کیا ہوا، یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ اور کہیں ایک طرف کراچی میں بیٹھے ہوئے وہ 3 شرفاء جو ہیں وہ مبشر زیدی خبر سنا دیں گے، زرار کھوڑو جو ہیں وہ ظاہر ہے اداس چہرے کے ساتھ طنز نہیں کریں گے اور کہیں گے بس اب ان کا کیا کیا جا سکتا ہے، اور وسعت اللہ خان یہ کہہ دیں گے کہ یہ ہے، اس پہ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ وہی ان کی کنڈولنس ہوتی ہے، جس حد تک ان کے ادارہ اور ان کی ذاتی حیثیت اور شخصیت اجازت دیتی ہے وہ اتنی بات کر جاتے ہیں۔ لیکن اس کو ایک ایکٹیویزم کے طور پر لے کے اس نان سینس کو بند کرنے کے لیے اور اس کی فیور میں جو قانون سازیاں ہیں اور جو آئینی اور قانونی تحفظ دیے گئے ہیں اس طرح کے ظالمانہ قتلوں کو، ان کے لیے کوئی سسٹمیٹک اور ٹینجیبل ایفرٹ نہ آپ نے کبھی سنی ہے، نہ آئندہ بھی امکان نظر آ رہا ہے کہ آپ سنیں گے۔ یہ حصہ ہو گیا اسٹیٹ اور معاشرے کا۔ اب تھوڑا سا حصہ یہ کہ جس کمیونٹی کو جس کے اکثریت افراد پڑھے لکھے بھی ہیں، دنیا میں سیاسی، سماجی، معاشی ہر لحاظ سے ویل پینیٹریٹڈ اور ویل اسٹیبلشڈ بھی ہیں، ان کو کیا یہ سارا کچھ نظر نہیں آ رہا؟ وہ یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے اپنی جان اس طرح ولنریبل سچویشن میں پیش کرتے ہوئے، پریزنٹ رکھتے ہوئے اپنے دونوں پیروں پر کھڑے ہیں اور اپنے ان عقائد پر کھڑے ہیں، تو کس کی خاطر؟ اگر آپ میں سے تو کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے، آپ میں سے آپ کے دانشور اور آپ کا میڈیا کے اکثر لوگ کہتے بھی ہیں کہ ان سے امید بھی کوئی نہیں ہے آپ سے، سوائے خدا کے پھر وہ کس کی خاطر کھڑے ہوئے ہیں؟ اور اسی لیے جب میں بعض پروگراموں میں عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو خدا کا خوف بھی نہیں ہے، آپ کو خدا تعالیٰ کا تصور بھی نہیں ہے، آپ ہستی باری تعالیٰ کے تصور سے بھی ڈپرائیو ہو چکے ہیں، اور آپ اس ہستی پہ ایمان رکھنے کی جتنی تفصیلات ہیں ان میں سے ہر ایک ڈیٹیل میں یکے بعد دیگرے ٹوٹل فیلور کا شکار معاشرہ اور افراد ہیں آپ۔
اور خدا تعالیٰ کا تصور اور اس کی ہستی پر ایمان اگر ایگزسٹ کر رہا ہے وہ اسی کمزور اقلیت میں پایا جا رہا ہے. اور وہ ایمان قصے اور کہانی والا نہیں ہے. جیسے میں نے بات شروع کی تھی کہ فیض احمد فیض یا حبیب جالب یا مزاحمتی ادب ہم پہ آپ کی نسبت اور طرح سے کھلتا ہے اور زیادہ تفصیل سے کھلتا ہے. اسی طرح سے اس طرح کے واقعات سے قرآن شریف بھی ہم پر آپ سے بہتر رنگ میں کھلتا ہے اور زیادہ تفصیل سے کھلتا ہے. اور یہ سمجھ آتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کی موجودگی میں ان کے ہاتھ پر خدا کے اوپر ایمان لانے والے سامنے موجود ہیں، ارد گرد ساتھ موجود ہیں، اور پھر متاع نصر اللہ کی آواز کیوں بلند ہوتی تھی. جتنے سوشل اور پولیٹیکل انڈیکیٹرز تھے وہ خلاف جا رہے تھے تو متاع نصر اللہ کی آواز بلند ہوتی تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر کسی نے ظلم کیا، ادھر فرشتے ڈنڈے لے کے آ گئے اور بالکل جسے آپ آج معجزے کرتے ہیں ان معجزوں کی طرح ان کی تباہی پھیر کے رکھ جاتے ہوں فرشتے، کیونکہ جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان پر ظلم ہوا ہے. ایسا نہیں ہوتا، نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ اب ہونا ہے. اسی لیے جن کو اللہ تعالیٰ انتخاب کر لیتا ہے اور یہ توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اس کے بھیجے ہوئے کو پہچان لیں، اور پھر یہ توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اس کے بھیجے ہوئے پہ ایمان لے آئیں، تو اس وقت ان کی ٹریننگ اور ان کے جو اعضاء اور رگ پٹھے ہیں وہ آپ سے بہت اور طرح کے بڑے لیول پہ جا کے ڈیولپ کیے جاتے ہیں. اور ان رگ پٹھوں اور ان اعصاب اور ان قوا کے ساتھ بھی ایسی حالت میں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی درمیان میں موجود ہو تو متاع نصر اللہ کی آواز نکلتی ہے. اس لیے نکلتی ہے کہ سارے انڈیکیٹرز آپ کے دنیاوی انڈیکیٹرز سارے زمینی اشاریے آپ کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی متاع نصر اللہ پہ ہی اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی فرماتا ہے کہ الا ان نصر اللہ قریب. تو گزارش یہ ہے کہ آپ کے اوپر سے آئینی، سیاسی، سماجی اور معاشی ہر طرح کی چھتریوں کو، ہر طرح کے سائبانوں کو چاک ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں. اور جس نیلی لائٹوں اور جن جھنڈے والی گاڑیوں کے تکبر میں آپ کو، اور جن کی حسرت اور خواہش اور جن کی غلامی میں آپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ آپ برے کو برا کہہ سکیں، اور احمدیوں کے اس طرح کی دن دہاڑے وائولیشن، ان کے جان اور مال کے اوپر اس طرح کے ظالمانہ حملوں کے وقت جو آپ کے منہ میں گھنگریاں پڑ جاتی ہیں، اس کی وجہ سوائے آپ کو جو ریاستی اور حکومتی چاٹ لگی ہوئی ہے اس چسکے کے علاوہ تو اور کوئی چیز نہیں ہے. باقی تو اپنی ذاتی زندگی میں تو آپ اچھے خاصے خاندانیوں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ افسوس کیسے کیا جاتا ہے اور کیسے جایا جاتا ہے. لیکن یہ سیاسی کمینگی اور یہ اسٹیبلشمنٹیرین قسم کی جو جھنڈے اور گاڑیاں ہیں یہ آپ کو توفیق نہیں دیتے. اب آپ کے ہاتھ سے یہ بھی جاتے نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ ان ساروں کو سپورٹ کرنے کے لیے جس معاشی بیک اپ کی ضرورت ہے وہ اب آپ کے پاس نہیں ہے. اور جو اس وقت مقابلہ چل رہا ہے وہ کسی مثبت مسابقت کے لیے نہیں چل رہا. ترقی یافتہ اور اسٹیبلشڈ ملکوں میں جن کا واقعی کوئی سیاسی نظام ہوتا ہے، ایک کہتا ہے ہم انوائرمنٹ کے نعرے پہ آگے آ رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے ہم جابز کے نعرے پہ آ رہے ہیں، تیسرا کہتا ہے ہم یوتھ کی بیٹرمنٹ کے نعرے پہ آتے ہیں، چوتھی پارٹی یہ کہہ دیتی ہے کہ ہم پینشنرز کے لیے اچھا پیکج لے کے آ رہے ہیں. وہ 4 5 6 پازیٹیو چیزیں، پازیٹیو گولز ہوتے ہیں جن میں سے کوئی ایک کو پکڑ کے آگے نکل جاتا ہے کوئی دوسرے کو. آپ کی اجتماعی، قومی اور ملکی بدقسمتی یہ ہے
کہ اس وقت آپ دونوں دھڑے، غداری اور فائنینشل کرپشن، ان دو بیانیوں کے اوپر آپ کی ریاست اور آپ کی حکومت بننے جا رہی ہے یا ٹوٹنے جا رہی ہے. یعنی آپ کو سیاسی مسابقت کے لیے کوئی مثبت نعرہ تک نہیں ملا. چور چور اور غدار غدار. جنہاں واسطے پاپ کمائے نہیں کتھے نہیں اکار دے. وہ کہاں ریاست اور کہاں حکومت کا وہ وقار بچا کہ آدھے اگر غدار ہیں اور آدھے چور اور لٹیرے ہیں تو باقی آپ یعنی اتنا ہی ہے نا. سری لنکا میں اور آپ میں اتنا فرق ہی رہ گیا نا کہ ادھر ایٹم بم نہیں تھا. حرکتیں تو ایک جیسی ہیں. ظلم اور بدنیتی اور بددیانتی کا لیول تو تقریباً آپ فٹ سٹیپس میں جا رہے ہیں نا. تو ایسا ہوتے ہوتے آپ کے اوپر سے وہ جس وقت چھتریاں ہٹیں گی، کیونکہ آئین کا تو جس آئین نے ہمارا خون حلال کرنے کی بنیاد رکھی تھی، اس آئین کے ساتھ جو پچھلے 4 مہینے سے ہو رہا ہے، اور جس طرح عدلیہ ہے تو وہ اس کا نئی تشریح کر کے اور ایسے معنی پہنا کے، ایسی پٹھی شلوار پہنا کے آئین کو واپس آپ کے منہ پہ مارتی ہے کہ آپ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں. اور جو اس آئین کے تحفظ اور آئینی اداروں کی درگت بن رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا چینج آیا ہے تو آپ نے نئی حکومت کا ذائقہ چکھا ہے کہ اچھا یہ بھی احمدی کی ٹارگٹ کلنگ پہ اسی طرح چپ رہتے ہیں یا کوئی انسانیت کا مظاہرہ ہوتا ہے. تو آپ اپنی بے حسی کو شناخت کرنے کے لیے اور بے حسی کو کنفرم کرنے کے لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں. ہم خدا تعالیٰ کے فضل سے متا نصر اللہ کی آواز تو نکل سکتی ہے کیونکہ اس کی سنت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ متا نصر اللہ کے بعد جن کے ہاتھوں مجبور ہو کے متا نصر اللہ کی آواز اٹھتی ہے انسان اہل ایمان کے اور خدا تعالیٰ کے انبیاء کو ماننے والوں کے سینوں سے، وہ لوگ متا نصر اللہ کے بعد بچائے نہیں جاتے، ان کی صف لپیٹ دی جاتی ہے، ان کے پاؤں کھیڑ دیے جاتے ہیں. اس لیے ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ متا نصر اللہ سے بھی بچیں، لیکن آپ ڈھونڈ کے پاؤں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے رستوں پہ رکھتے ہیں اور آپ ڈھونڈ کے متکا لگانے والی حرکتیں کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، کریں، ویلکم. باقی اگر ہم نے خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کو نہ مانا ہوتا اور پھر کیا اکاڑا تو کیا شیخو پورہ تو کیا گجرانوالا اور کیا گجرات، پھر پاکستان کے کسی بھی ضلع کا نام لیتے، وہاں آپ ہی جیسی ساری قوموں میں سے سارے احمدی ہوئے ہیں. کوئی باہر سے، کوئی وہاں پہ افغانستان سے یا سری لنکا سے آگے نہیں بیٹھا ہوا. پھر آپ کو اسی طرح سے جواب ملتا. لیکن یہ بات کہتے تو ہیں مگر یہ کہہ کے ہم استغفار کرتے ہیں کہ شکر ہے کہ ہم اب ان قوموں جیسے نہیں رہے، شکر ہے کہ ہم نے مان لیا. اور ماننے کے بعد وقتی طور پر ایک اس تکلیف میں سے تو گزرنا پڑتا ہے جو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کب تک اور کتنی پہنچنے دینی ہے، کتنی قربانی اس نے لینی ہے، یہ وہ ذات بہتر جانتی ہے. آپ بڑے شوق سے کہہ دیں گے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. در حقیقت ہم 1 2 4 10 حتیٰ کہ 2010 میں ایک دن میں 90 کے قریب شہادتیں پیش کر کے بھی احمدیوں کو تو کوئی تکبر نہیں تھا کہ ہم نے بڑی قربانی دے دی. نہیں، ہمیں تو اس وقت سے خوف آتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بہت ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے وہ قومیں بھی گزری ہیں جن کو آروں سے چیرا گیا اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھال کھینچی گئی.
ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہم تو اپنے رب پہ راضی ہیں کہ اس نے ہم سے بالکل ہماری طاقت سے بڑھ کر نہ بوجھ ڈالا ہے نہ امتحان میں ڈالا ہے۔ باقی ظاہر ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا جب خیال آتا ہے تو دل کو کچھ ایک مٹھی میں تو آتا ہے، لیکن پھر دعا کی بھی توفیق ملتی ہے کہ اچھا جس نے قربانی دی وہ اصل میں تو اس نے ہماری جگہ پہ دی۔ فرق صرف اتنا ہی ہے کہ ہم اپنا جب کوئی شہید ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری جگہ پہ ہوا ہے۔ آپ قید میں ڈالتے ہیں، اسیر کرتے ہیں، اسیران رائے مولا ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیلوں میں میری جگہ پہ بیٹھے ہیں، ہماری جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ قائد نے یہ تو قائد نے وہ کہہ دیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ عطا کیا ہوا ہے، وہ صاحب اذن وجود اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے کہ جب تک اس طرح قربانیوں کا دور ہے سر آنکھوں پر، جس دن اذن للذین یقاتلون والا وقت آئے گا تو صاحب اذن تو ہم میں موجود ہے، آپ میں تو صاحب اذن بھی نہیں ہے۔ لہٰذا کر کے دیکھ رہے ہیں کوشش جو بھی آپ سے ممکن ہے، اور یہ میں کوئی اپنے ذاتی اس پہ نہیں کہہ رہا، میں نے بانی جماعت احمدیہ کے یہ الفاظ پڑھے ہوئے ہیں کہ جتنی تم میں ہمت ہے اس میں ایندھن ڈالو، بغض و عناد کے الاؤ روشن کرو۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ اے نادانوں اور اندھو، مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو میں ضائع کیا جاؤں گا، اور کس سچے وفادار کو خدا تعالیٰ نے ذلت کے ساتھ ہلاک کیا جو مجھے ہلاک کرے گا۔ من ناستم کہ روز جنگ بینی پشت من، میں وہ نہیں ہوں کہ جس وقت مقابلہ ہو تو تم میری پشت دیکھو گے، اس وقت اگر وہ وقت آیا تو تم خاک و خون میں لت پت میرا سر دیکھو گے۔ تو وہ اکیلے یہ فرما کے اور یہ وراثت ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہوئے، اور ہم نے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان کی بنیاد پر بیعت کی ہوئی ہے۔ ہم یہ آپ کی طرح میرے قائد والی لعنتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہوا ہے، یہ کیا لیے پھر رہے ہیں آپ؟ باقی ٹھیک ہے، جب تک وقت اس طرح کی قربانیوں کا ہے سر آنکھوں پر دیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ہاں یہ اطلاع کا انتظار رہے گا مجھے کہ جس ضلع میں اور جس تحصیل میں اور جس صوبے میں آپ اس طرح کی کوئی ظالمانہ حرکت کریں، وہاں سے احمدیوں کی یہ پریس ریلیز یا یہ ٹویٹ کبھی پڑھنے کو ملے جس کی آپ کو توقع ہے کہ اس ظلم سے تنگ آ کے احمدیوں نے اپنے عقائد سے توبہ کر لی، ایسا کبھی نہیں ہوگا اور ایسا کہیں نہیں ہوگا۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اللہ کے حوالے۔ السلام علیکم۔